کیا ہوتا ہے جب گاؤں کا سب سے نرم دل آخرکار حد سے بڑھا دیا جاتا ہے؟ یہ کوئی پریوں کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے دوستی کی، دھوکے کی، اور ایک ایسے انتقام کی جو اتنا سوچ سمجھ کر لیا گیا کہ آخری لفظ ماند پڑنے کے بعد بھی دل پر نقش رہ جاتا ہے۔ ایک زمانے میں ایک ہاتھی تھا، ایک نرم دل دیو جسے بچے پیار کرتے تھے اور جس سے کسی کو خوف نہیں تھا۔ وہ روزانہ شام ڈھلنے کے بعد گاؤں کی گلیوں سے گزرتا، اس کے بڑے کانوں میں ہوا لہروں کی طرح دوڑتی، جیسے فطرت خود اس سے باتیں کر رہی ہو۔ اس کا راستہ ہمیشہ ایک چھوٹی سی درزی کی دکان کے سامنے سے گزرتا۔ درزی سلائی روک دیتا، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجاتا اور محبت سے ہاتھی کی سونڈ پر ہاتھ پھیرتا۔ وہ ہمیشہ تازہ کیلے سنبھال کر رکھتا اور ہاتھی انہیں اتنی نرمی سے کھاتا کہ جیسے شکریہ کہنا جانتا ہو۔ یوں دن بعد دن ان کی خاموش دوستی مضبوط ہوتی گئی۔ ایک انسان، ایک ہاتھی اور ایک خالص تعلق۔ مگر پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ایک دوپہر جب دھوپ تیز تھی اور سڑک دھول سے بھری تھی، ہاتھی ہمیشہ کی طرح آہستہ آہستہ دکان کے قریب آیا، مگر درزی وہاں نہیں تھا۔ اس کی جگہ ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا، درزی کا بیٹا۔ ہاتھی نے اسے دیکھا، لڑکے نے نظر اٹھائی، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی نرمی، بس ایک تیوری چڑھی ہوئی۔ لڑکا بھاگا بھاگا دکان میں گیا، اندر سے سوئی اٹھائی اور واپس آیا۔ اس نے وہ تیز سوئی اٹھائی اور ہاتھی کی نرم، حساس سونڈ میں چبھو دی۔ درد کی ایک تیز لہر ہاتھی کے جسم سے گزری۔ وہ پیچھے پلٹا اور تیزی سے بھاگا۔ ہاتھی کی آنکھوں میں غصہ نظر آ رہا تھا۔ ہاں، جانور بھی غصہ محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ غصہ ایک آگ ہے جسے انسان کو پینا سیکھنا چاہیے۔ مگر اس دن ہاتھی نے وہ آگ نہیں پی۔ وہ خاموشی سے پلٹا۔ سورج جل رہا تھا، ہوا رک گئی تھی اور اس کے بھاری قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ دریا کے کنارے پہنچا۔ پانی آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے اپنی سونڈ جھکائی اور گہرا سانس لیا، مگر یہ پیاس نہیں تھی۔ وہ کچھ اور کر رہا تھا، ٹھنڈا مگر بھاری۔ اپنی سونڈ میں دریا کا پانی بھر کر وہ واپس پلٹا۔ اب اس کے قدموں میں ایک مختلف ردھم تھا۔ لوگ راستے سے ہٹ گئے۔ فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی بڑھ رہی تھی۔ ہاتھی دکان کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے اپنی سونڈ اٹھائی اور ہوش، ٹھنڈے پانی کا ایک طوفان دکان پر برس پڑا۔ ریشم، کپاس، مخمل سب بھیگ گئے۔ رنگ آپس میں گھل گئے، ٹانکے کھل گئے، کپڑے ٹپکنے لگے۔ لڑکا بس حیرت سے کھڑا دیکھتا رہا اور ہاتھی خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس کا بھاری جسم سورج کی سنہری دھند میں مدھم ہوتا چلا گیا اور دکان میں بس ایک آواز باقی رہ گئی، پانی کی بوندوں کی جو تباہ کپڑوں سے ٹپک رہی تھیں۔ اس دن گاؤں نے سبق سیکھا، ہر عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اپنا انجام خود لکھتا ہے، کبھی فوراً، کبھی برسوں بعد، مگر وہ دن ضرور آتا ہے جب وہی کہانی جو ہم نے لکھی ہوتی ہے واپس آتی ہے ہمارے سامنے پڑھی جانے کے لیے، اور جب وہ پڑھتی ہے تو ہمارے ہر فیصلے کا وزن اپنے ساتھ لاتی ہے، چاہے وہ مہربانی کا ہو یا ظلم کا۔